وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نوجوانوں کے تعلق سے اسلام کی آگاہی، اسلام کی طرف لوٹ کر کے آنا، جوان شریعت کے مطابق گزرے. ایک مسلمان کی خاص کر کے نوجوان کی جوانی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس تعلق سے سنتے آ رہے ہیں. دین بیزاری کی ایک وجہ آپ نے نوجوانوں سے یہ سنا ہوگا کہ میری مرضی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، میری مرضی. انہیں ماں کی نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، باپ کی نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، استاد کی نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، دین بتانے والے کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. میری مرضی. میری ماں پرانے زمانے کی ہیں، میرے باپ پرانے خیالات کے ہیں. یہ نیا دور ہے، یہ نیا دور ہے. ہم نئے دور میں جی رہے ہیں، ہم نئے خیال میں جی رہے ہیں. اصل میں ایسا کرنے کے بعد وہ اصل میں میری مرضی نہیں ہوتی ہے، یا تو وہاں پر خواہشات کی مرضی ہوتی ہے یا تو وہاں پر شیطان کی مرضی ہوتی ہے، وہاں آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے. آپ نے تو کہہ دیا کہ میری مرضی، لیکن آپ یا تو خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں یا تو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ خواہشات کی مرضی ہے. اور جہاں خواہشات کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر اسلام کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہاں پر قرآن و حدیث کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. یا تو شیطان کی مرضی ہوتی ہے، آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، شیطان کی مرضی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں اسی طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے خون دوڑتا ہے. تو شیطان انسان کے نس نس سے واقف ہے، انسان کی رگ رگ سے واقف ہے. لہذا آپ کی مرضی، جہاں آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے دور کرتے ہیں شیطان آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ جس طرح سے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح سے شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے. شیطان انسانوں کے اندر گردش کرتے رہتا ہے. خون دوڑنے کی طرح سے شیطان حاوی ہے. لہذا یہ کہنا کہ میری مرضی حقیقت میں آپ کی مرضی نہیں ہے. یا تو آپ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں یا تو آپ شیطان کے حوالے ہیں، شیطان آپ کو نچا رہا ہے. ایسے ماحول میں جہاں پر جگہ جگہ پر فتنہ ہے، یہ لفظ کہنا ہے کہ میری مرضی، میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں، یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اور نہ جانے
اس بھونڈے خیال نے کتنے نوجوانوں کو اسلام سے دور کر دیا، کتنے نوجوان لڑکیوں کو اسلام سے دور کر دیا، کتنے نوجوان لڑکوں کو اسلام سے دور کر دیا۔ لہذا حقیقت میں وہ آپ کی مرضی نہیں ہے، وہ شیطان کی مرضی ہے، آپ کی خواہش کی مرضی ہے۔ اسی طرح سے عموماً سے شکایتیں ملتی ہیں نوجوانوں کے تعلق سے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے کردار اچھے نہیں ہیں۔ ماں باپ اپنے اولاد کے اخلاق سے پریشان ہے، ملنے والا ان کے اخلاق سے پریشان ہے، بڑے چھوٹوں کے اخلاق سے پریشان ہے، شکایتیں کرتے ہیں، اخلاق والا نہیں ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جو چھوٹوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں پر جو اور بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، ان کی عزت نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اخلاق کن چیزوں کا نام ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہے۔ حسن الاخلاق مع المخلوق، انسانوں کے ساتھ کون سا رویہ اپنایا جائے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص اخلاق والا ہے؟ نوجوانوں کو آج اخلاق کی اشد ضرورت ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 3 چیزیں پائی جائے، وہ حسن اخلاق کے معیار پر وہ شخص اترا ہوا ہے۔ 3 چیزیں، پہلی چیز کف الاذی، دوسری چیز بذل الندی، تیسری چیز طلاقت الوجہ۔ یہ 3 چیزیں جس کسی کے اندر ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، خاص کر کے نوجوانان اسلام کا معاملہ، وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے، وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کف الاذی، پہلی چیز ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کف الاذی۔ پہلی چیز حسن اخلاق، یا پھر فلاں شخص اخلاق والا ہے، فلاں شخص کردار والا ہے۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کف الاذی، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کی جان کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کے مال کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کی عزت کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم مسلمانوں نے اس پارٹ کو، اس چیپٹر کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو فلاں شخص اخلاق والا ہے۔ ہم لوگ اخلاق والا کسے سمجھتے ہیں؟ ٹوپی پہن لیے، جبہ پہن لیے، پہلی صف کے نمازی ہے، بڑا با اخلاق ہے، نمازی ہے، نہیں، وہ اخلاق والا ہے ہی نہیں۔ نمازی ہے وہ تو مسلمان ہونے کے لیے نماز فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمارا معیار یہی ہے، کف الاذی، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں، دلیل کیا کہتی ہے؟ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ رواہ البخاری فی کتاب الایمان، بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما دے رہے ہیں، بہترین تعریف ہے، اس کو لے کر کے جائیے یہاں سے۔ مسلمان کون ہے؟ ہم مسلمان، آپ مسلمان، وہ مسلمان، ہم مسلمان، فخر سے کہتے ہیں۔ تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ لوگوں سنو، مسلمان وہ ہے جن کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ کف الاذی،
ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے اور اہم سیڑھی ہے، یہ اخلاق کی اہم سیڑھی ہے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جسے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھے، اللہ نے جسے گناہ کہا اسے گناہ سمجھے۔ نوجوانوں، ہم لوگ یوں ہی وقت ملنے پر گناہ کیے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ تو حسن اخلاق کا پہلا زینہ کہ ہم بااخلاق ہے کہ نہیں ہے، پہلی چیز کہ کف الاذی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت جو ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بذل الندی، ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد یتیم، مسکین، غریب جو محتاج ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کھا پی کر کے سو رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں۔ یہاں تو جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے تب تک پتہ نہیں چلتا ہے پڑوسی کو کیا ہو رہا ہے، بیمار ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، باہر کے لوگ خبر دیتے ہیں اچھا پڑوسی ہمارا بیمار ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کر کے کھایا ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ مومن نہیں ہے۔ اسی کو کہتا ہے بذل الندی، ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد محتاجوں کا خیال رکھنا، محتاجوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے۔ اس تعلق سے حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر مزید اس کی تائید ہو جاتی ہے بذل الندی کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، رواہ البخاری فی کتاب النفقات، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین، مسکین کی دیکھ بھال کرنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ ہمارے محلے کا مسکین اپنے آپ کو مسکین تصور نہ کرے۔ اخلاق یہ ہے کہ ہمارے محلے کا یتیم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے۔ جس طرح سے باپ کی موجودگی میں ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی، باپ کی غیر موجودگی میں ساری ضرورتیں پوری ہو، یہ اخلاق ہے۔ تو مسکینوں کا خیال رکھنے والا، غریبوں کا خیال رکھنے والا، محتاجوں کا خیال رکھنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا، کمزوروں کا سہارا بننے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، ثواب کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ او القائم اللیل، رات میں قیام کرنے والے کی طرح ہے۔ الصائم النہار، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ قیام پر قیام کر رہے ہیں، روزہ پر روزہ رکھ رہے ہیں، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، کمزوروں کا حق دبا رہے ہیں، مسکینوں کا حق دبا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو وقف و بذل الندی، یہ کیا ہے؟ اخلاق کی تیسری صفت۔ دوسری صفت، تیسری صفت وطلاقۃ الوجہ، کسی سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، غرور و تکبر کا معاملہ نہ ہو، واقعی دلوں میں ایمان کا معاملہ ہو، عاجزی کا معاملہ ہو۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں
وعن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه مسلم فی کتاب البر والصلہ. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں کوئی بھی بھلائی کا کام حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ضروری ہے کیا؟ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، ایسا ہے کیا؟ یہ ہمارا سوال ہوتا ہے. یہ سوال ایک دم ضروری ہے کیا؟ جبکہ غلط کام کرنے میں پوچھا نہیں جائے گا. شادی بیاہ کا معاملہ ہو اور دیگر رسوم و رواج کا معاملہ ہو، خرافات کا معاملہ، وہاں پوچھا نہیں جائے گا. وہاں پر خرافاتیں ہوتی رہیں گی. لیکن جہاں اسلام کا معاملہ ایک دم ضروری ہے کیا، جس کے بغیر چلے نا، چل سکتا ہے نا. قیامت کے لیے لوگ پائی پائی کے لیے ترسیں گے. فرض نمازوں میں اگر کمیاں ہوگی، اللہ کہے گا نوافل کو دیکھو، نوافل کو دیکھو. اگر یہ بندہ نوافل پڑھتا تھا، وہ نیکیاں اٹھا کر کے فرض نمازوں میں ملا دو. یہاں ضروری ہے کیا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کرنے کا موقع دیا ہے. بھلائی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، حقیر سمجھ سک کے نہ چھوڑو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر آپ کو اپنے بھائی سے ملتے وقت خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے ملنا پڑے، ملیے. یہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے. یہ بھی نیکی ہے. عاجزی سے، انکساری سے، اچھے انداز سے، حسن اخلاق کے ساتھ. تو ہماری ذات سے کسی کی جان کو تکلیف نہ ہو، کسی کے مال کو تکلیف نہ ہو، کسی کی عزت لالے میں نہ پڑ جائے. ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد محتاجوں کا خیال ہو. اور تیسری چیز خندہ پیشانی سے ملنا. لہذا نوجوانان دور حاضر کے نوجوانان کو اخلاق کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے. ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے جو ان حالات میں سیکھتے نہیں ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر وہی بد اخلاقیاں رہتی ہیں. تربیت اولاد میں اخلاق کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے. تو اخلاق کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. آج کے دور کے مسلم نوجوانوں میں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہو، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چاہے مردوں کا معاملہ ہو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، چاہے بوڑھے مرد ہو چاہے بوڑھی عورت ہو، گانے بجانے کا شوق ان پر بہت زیادہ چڑھ گیا ہے. تلاوت قرآن کی جگہ میں تلاوت قرآن کی جگہ میں گانے بازے نے لے لیا. تلاوت قرآن جہاں ہونا چاہیے، جہاں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، وہاں پر وقت گانا سننے میں ہوتا ہے، فلمیں دیکھنے میں ہوتا ہے، سیریل دیکھنے میں ہوتا ہے. سیریل خواتین اسلام کو سیریل نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے. انہیں نکاح میں اصول دین نہیں چاہیے، سیریل کا طریقہ چاہیے. انہیں کھانے پینے کے معاملات میں، سسرال میں رہنے کے معاملات میں شریعت نہیں چاہیے. سیریل میں جس طرح انہوں نے دیکھا اسی طرح سے ہونے چاہیے. گانے بجانا، شادی سے 1 مہینہ پہلے گانے بجانا کا عام ہو جانا، شادی کے دن گانا، شادی کے بعد گانا، شادی کی رات ناچ اور گانے. نوجوان جن کی راتیں گانا گانے اور ڈانس کرنے میں گزرتی ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو اور جوانی ڈانس کرنے میں گزر رہی ہے، جوانی گانا سننے میں گزر رہی ہے، جوانی فلمیں دیکھنے میں گزر رہی ہے. اور تو اور شادی کے محفلوں میں دیکھا ہوگا. اور یہ ذمہ داران نوجوان، یہ جو شادی کرنے والے جو ذمہ داران ہیں، جو مائیں ہیں، جو باپ ہیں، وہ ذمہ دار اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے. الگ سے ایک کمرہ بک ہوتا ہے جہاں پر دلہن کی سہیلیاں باقاعدہ رہتی ہیں، جہاں پر گانے باجے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں سہیلیاں ڈانس کرتی ہیں، رجاتی ہیں اپنے سہیلی کو، اپنے دلہن کو، بننے والی دلہن کو رجاتی ہیں، جہاں پر ویڈیوگرافی کا معاملہ ہوتا ہے. مائیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں،
بہنیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور تو اور بے شرم باپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، بے شرم بھائی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. مزہ آتا ہے، میری بہن ڈانس کر رہی ہے، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے، ویڈیو بنائی جاتی. کیا آج آخری ملن کی آخری رات ہے، آج دلہن ہو بن کر کے یہاں سے رخصت ہو رہی ہے، رخصتی کے ڈانس ہوتے ہیں. کیا ہے یہ سب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذاك يا رسول الله قال اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواہ الترمذی فی ابواب الفتن. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، امت محمدیہ میں دھسا دینے والا عذاب آئے گا، چہرہ بگاڑ دینے والا عذاب آئے گا، پتھروں والا عذاب آئے گا. صحابہ کرام کو یہ عذاب سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنا خطرناک عذاب. ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں. کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومتى ذاک، یہ عذاب کب آئے گا؟ اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے باجے عام ہو جائیں گے، جب گانے کا عام ہو جائے گا، ناچنے والیوں کا عام ہو جائے گا، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، اس امت پر عذاب آئے گا، دھسا دینے والا عذاب آئے گا، چہرہ بگاڑ دینے والا عذاب آئے گا، پتھروں والا عذاب آئے گا. یہ خرابیاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خرابیاں ہے کہ نہیں؟ ہمارے موبائل میں رنگ ٹون میں گانے، ہمارے اسٹیٹس میں گانے، ہمارے روم میں گانے، ہماری دکان میں گانے، ہمارے سفر میں گانے، ہماری زندگی کے خالی اوقات میں گانے. تو جب ناچنے والیوں کا عام ہو، جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے جب عام ہو جائیں گے، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. یہ دور حاضر کے نوجوانوں کا بہت بڑا فتنہ ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے. معاذ اور معوذ دو چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں. نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ چچا اتعرف ابا جہل، ابو جہل کو جانتے ہو کون ہے؟ ابو جہل کو جانتے ہو؟ کیا کرو گے؟ وہ اپنے قوم کا سردار، آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے. کہا ابو جہل، ایمان دیکھیے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے. کہتے اخبرت انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ چچا میری ماں نے بتایا ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے. آج کے نوجوانوں کی جوانی ناچنے میں، گانے میں، مسجدوں سے دور، عبادتوں سے دور یہ ماحول ہوگا تو نوجوانوں ایسے ماحول میں یتیم نرسنگھانم جیسے ایک نہیں کئی لوگ پیدا ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے معاملے بہت خلاف بول جائیں گے، بہت ساری باتیں کر جائیں گے، اور آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے ذرہ برابر ہی محبت نہیں چاہیے. دو چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں. کہا اخبرت انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ محمد وہ ہے جو کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی بتانا ہی تھا کہ وہ سر پر دوڑ پڑتے ہیں، جیسے میں نے کہا دیکھا وہ ابو جہل ہے، دونوں دوڑ پڑتے ہیں اور چند لمحہ بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا پاؤں کٹا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور دونوں لڑتے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے. پتہ ہے محبت کیا ہے نوجوانوں؟ نبی سے محبت پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی مفتی سے جا کر کے پوچھئے،
کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک طرف میری جان ہے، بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت زیادہ ہے یا پھر میری جان کی اہمیت زیادہ ہے؟ جواب ملے گا کہ آپ کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت زیادہ ہے، آپ کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ کسی سے بھی پوچھئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ ہر چیز سے میں محبت کرتا ہوں۔ کہا نہیں اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نوجوانوں، اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری خرابیوں میں سے ایک اہم خرابی، ہر معاملے میں اللہ کی محبت کا جہاں معاملہ ہو اور دنیا کی محبت کا جہاں معاملہ ہو، دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ خاص کر کے نوجوانوں میں یہ معاملہ ہو تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ سے محبت کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ محبت رسول کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دکان میں ہیں، آپ کے پاس اچھے گراہک موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے چھوڑا تو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کے پاس گراہک موجود ہیں، اسی وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں مسجد کی طرف آتا ہوں تو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ اچانک یہ کہہ دیں کہ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، اس کے بعد سے میں دیکھتا ہوں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور دور حاضر کے نوجوانوں میں یہ چیز بسی ہوئی ہے۔ سورہ اعلیٰ ہر جمعہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، 14، 15، 16، 17 پڑھتے جائیے۔ قرآن تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آخرت کا معاملہ کے نوجوانوں، آخرت کا معاملہ دنیا کے مقابلے میں بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی نازک ہے۔ آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کیا۔ قد افلح من تزکا، ایک نوجوان گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے لیکن اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرتا ہے، اپنے آپ کو ایمان کے حوالے کرتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے حوالے کرتا ہے، اپنے آپ کو اخلاق و کردار کے حوالے کرتا ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ساری محبتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، تحقیق کہ وہ نوجوان کامیاب ہو گیا، تحقیق کہ وہ مرد کامیاب ہو گیا جس نے پاک کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کو یاد کیا اور نمازیں پڑھی، نمازوں کی پابندی کی۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگوں اسلام آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جانے کے بعد، اگر آپ کی زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں ہے، اگر آپ کی جوانی عبادت سے خالی ہے، اگر آپ کی جوانی آنسوؤں سے خالی ہے، اگر آپ کی جوانی جہنم کے عذاب سے بچنے والے اعمال کرنے سے خالی ہے، اگر آپ کی جوانی جنت میں لے جانے والے اعمال سے خالی ہے، تو قرآن کہتا ہے
बल तुसिरून अल हयात दुनिया। ऐसा इसलिए है कि लोगों, ए नौजवानों, तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हो। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया में रह करके दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हो। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, तुम दुनिया में जीना गवारा कर रहे हो और आखिरत की तैयारी की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया का नुकसान हो जाए तो तुम परेशान हो जाते हो, आखिरत का नुकसान हो जाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में जब कोई बेचैनी आए तो तुम बेचैन हो जाते हो, तुम्हारे आंसू निकलने लगते हैं, तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। और जब आखिरत छूट रही होती है तुम्हें कोई परवाह नहीं होती है। वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत का जो मामला है, दुनिया के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी बेहतर है और दुनिया के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी है, 80 साल जिंदगी है, 100 साल जिंदगी है। गमों से भरी हुई जिंदगी है, परेशानियों से भरी हुई जिंदगी है, दुनिया के मसाइल से भरी हुई जिंदगी है। कुरान कहता है कि ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, लिहाजा दुनिया की जिंदगी में पढ़ करके जवानी को बर्बाद कर लेना ये कैसी अक्लमंदी है। दुनिया की जिंदगी के पीछे पढ़ करके अपनी जवानी को तबाह कर लेना ये कैसी अक्लमंदी है। दुनिया की जिंदगी को संवारने के चक्कर में कब्र की जिंदगी को तबाह कर लेना ये कहाँ की अक्लमंदी है। दुनिया की जिंदगी को संवारने के चक्कर में आखिरत के सामने रब्बुल आलमीन के सामने तने तनहा खड़ा होना है, इस एहसास को तबाह कर लेना ये कहाँ की दानिशमंदी है। वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत दुनियावी जिंदगी से बेहतर है और बाकी रहने वाली है। दौरे हाजिर के नौजवानान में जो खराबियां हैं, ये वो खराबियां हैं कि अगर इन्हीं खराबियों पर नौजवान टिके रहे तो मुस्तकबिल बड़ा ही नाजुक होने वाला है। मुस्तकबिल सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है, दुनियावी एतबार से वो रुखरवे एतबार से। जरूरत इस बात की है कि एक नौजवान अपनी जवानी की अहमियत को समझे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। एक नौजवान अपनी जिंदगी की अहमियत को समझे, एक मुसलमान अपनी जिंदगी की अहमियत को समझे और मकसद जिंदगी को सामने रखते हुए, मकसद जवानी को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी जवानी गुजारें। इसी में खैर है, इसी में भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जवानी का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक अपने आमाल की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक जो भी चंद रोजा जिंदगी बाकी है इस जिंदगी में हमें आखिरत की तैयारी करने को तौफीक अता फरमाए, कब्र की तन्हाई की तैयारी करने को तौफीक अता फरमाए, जन्नत में जाने की तैयारी करने को तौफीक अता फरमाए, जहन्नम से बचने की तैयारी करने को तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, जन्नत में जाने का जरिया बना दे। कुरान और हदीस के मुताबिक मजीद अमल करने को तौफीक अता फरमा और कुरान और हदीस की बातें दूसरों तक पहुंचाने को तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, हम में से जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं कर्जा अदा कर दे, जहां कहीं अहले तौहीद परेशान है तो उनकी गैबी मदद फरमा। मस्जिद में काम चल रहा है, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिन भाइयों ने, जिन खवातीन इस्लाम ने मस्जिद के ताउन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है उनके पैसों को तो कबूल फरमा, जन्नत में जाने का जरिया बना दे और मजीद ताउन की जरूरत है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने और हिस्सा लेते रहने की तौफीक अता फरमा। मजीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए हर इतवार को इसी मस्जिद में सुबह 8 बजे मर्द खवातीन को शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब।